السلام علیکم. یہ ایک اولڈ کلاک ٹاور ہے اس سٹی کا. یہ اولڈ سٹی ہے چونکہ مونٹی نیگرو کے کیپٹل کی. تو یہ 18ویں صدی کا ہے. تقریباً 600 سال ہو گئے. اتنا پرانے کی بات نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے ایک یادگار کا. باقی تو ان کے پاس کوئی اتنی خاص یادگاریں میں نے دیکھی ہی نہیں ہیں. اور یہ بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے جس میں لنچ بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. پورٹ ویلٹ. اولڈ مسجد ہے، لیکن اس کے بعد اس کو 2011 میں رینیو کیا گیا ہے. عثمانی دور کی ہے. شیمی میرا ذہن تھا یہاں نماز پڑھیں گے، لیکن اس کو تالا لگا ہوا ہے. السلام علیکم. صبح میں نے مسجد کی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد میں نے کہا سٹی سینٹر میں جاؤں گا تو وہاں جا کے ویڈیو بناؤں گا، لیکن مجھے پورے شہر میں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جس کے لیے میں کوئی ویڈیو بنا سکوں. اور یہ چھوٹا سا بالکان کا یورپ کا ملک ہے اور بڑا ہی غریب سا لگتا ہے. تو یہ اس کا سٹی سینٹر ہے. اور پوری دنیا میں ایک کیفے ہوتے ہیں، ہارڈ راک کیفے، تو یہ بھی یہاں پہ ہے. بڑی بات ہے. اور یہ بالکل اس کا مین سینٹر ہے. اس سے تو اچھے ہمارے چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں، اگر ان میں بھی آپ چلے جائیں تو وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو ہے کیپچر کیا جائے. بہرحال جو دیکھا میں نے تو کوئی بس لوگ اچھے ہیں اور ہوٹل سستے ہیں اور کھانا پینا مہنگا ہے. یہ شہر سے باہر ایک شاپنگ سینٹر ہے، اس طرف آیا ہوں تو ساتھ یہ تھوڑا سا منظر ہے. میں نے کہا یہ بھی کیپچر کر لوں آپ لوگوں کے لیے. اصل میں یہ ملک جو ہے پہلے یوگوسلاویہ کا حصہ تھا. یوگوسلاویہ خود جو ہے وہ سوویت یونین کے انڈر میں تھا، اور جب سوویت یونین ٹوٹا یعنی رشیا، تو بعد میں یوگوسلاویہ بھی ٹوٹ گیا. اس میں سے یہ 6-7 ملک سربیا، کروشیا، البانیہ، مقدونیہ اور یہ بہت سارے ملک جو ہے یہ مونٹی نیگرو بنے، اور چھوٹے چھوٹے ملک. تو زیادہ کام جو ہے اسی طرف ہوا تھا جو کیپٹل تھا اصل اس کا یوگوسلاویہ کا، جو کروشیا میں ہے. تو اس لیے بہت ہی غریب ہے. یہاں پہ آ کے کوئی تھوڑی سڑکوں کی حالت اچھی ہے تو کچھ شاپنگ سینٹر بھی ہیں، ورنہ شہر کے اندر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چھوٹا سا شہر جو گاؤں جو پاکستان کا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ جی پودگوریکا کا سب سے بڑا بس اسٹیشن ہے، جو کہ یہ ساتھ والے ملکوں میں بسیں جاتی ہیں. ہمسایہ ملک ہے بوسنیا جو کہ مسلمان ملک ہے، سربیا، پھر نارتھ مقدونیہ، اور بھی 3-4 چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. اور یہ بالکل سامنے جو ہے چھوٹا سا جو ہے کانے کاچے کا اسٹیشن ہوتا ہے، یہ جو ہے یہاں کا مین ٹرین اسٹیشن ہے. یہاں پہ دیکھنے والی ایک ہی لیک ہے، شہر سے کافی دور ہے. اس قابل نہیں تھی کہ وہاں سفر کیا جائے، اور اس لیے میں نے بس پھر سفر اس کے لیے پلاننگ نہیں رکھی تھی.
اور ہر 3 گھنٹے بعد یہاں سے ٹرین چلتی ہے، وہ بھی کوئی لانگ روٹ کی ٹرین نہیں ہوتی. یہ اسٹیشن کا اندر والا حصہ. پاکستانیوں اللہ کا شکر ادا کرو. یہ دیکھ لیں، یہ بھی یورپ کے ہی ملک ہے، اور یہ سامنے ٹرین ہے، یہ جو جائے گی. ابھی جانا ہے ہم نے اس شہر میں. ایسا زمانہ شاید 1947 میں پاکستان میں ہوگا. یہ ہے جی ٹرین کا اندر کا حصہ. اندر سے تو کافی بہتر ہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیک کے کنارے، ور بازار. تو یہاں تک تقریباً 40 منٹ لگتے ہیں ٹرین کے. یہاں آئے ہیں، یہاں لیک بھی ہے، اور یہاں موسم بھی تھوڑا سا پیارا. شہر کی زندگی سے تھوڑا دور ہے، چھوٹا سا اسٹیشن ہے اس کا. تو یہاں آج رکیں گے اور پھر انشاءاللہ واپسی کی طرف. یہ پچھلے حصے میں ایک جھیل ہے. یہ جی اس ٹرین اسٹیشن سے اب ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں. چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، اور انشاءاللہ پودگوریک کا، یہ مونٹی نیگرو کا کیپٹل ہے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا. اور انشاءاللہ یہاں سے فلائٹ ہوگی میلان، مالپنسا، اور میلان سے پھر اپنے علاقے میں واپس انشاءاللہ. اور پلیز تھوڑی سی ویڈیو پلے کر کے پھر اس کو جو ہے وہ لائک کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں، تاکہ اس کی پھر ویلیو بنتی ہے. اور جو اوپر عنوان لکھا ہوتا ہے، اگر اس کو لکھ کے سرچ کر کے پھر اگر آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، لنک اوپن نہ بھی کریں، تو پھر وہی زیادہ اس کی ویلیو بنتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اوکے، اللہ حافظ.